اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی ذات سے محبت کرنے کے قابل ہو جائیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی ذات کیا لائٹ نہیں ہے؟ وہیں سے جواب دیتے. اچھا اوکے. آپ لوگوں میں سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنانا چاہے گا؟ علم کے حوالے سے، علمی مجالس کے حوالے سے. جی جی بتائیے. اچھا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا ترجمہ ہو گیا کہ جو علم سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، وہ سب سے بہتر ہے. الحمدللہ. جی اور کوئی؟ جی بیٹا. اچھا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. کوئی اور سنائے گا؟ جی. یہ بہت گہری حدیث ہے. انما الاعمال بالنیات. جی بیٹا. بلغوا انی ولو آیا. مجھ سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. جی جی پیچھے. جی، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. الحمدللہ. کوئی اور حدیث؟ جی. صحیح. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان ہی وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. جی. کوئی اور؟ جی. ٹھیک ہو گیا. علم کی کثرت عبادت کی کثرت سے بہتر ہے. جی. جی بیٹا. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہوگا. جی. کون پوری حدیث سنائے گا؟ یہ ایک ٹکڑا ہے. جی. کوئی؟ اچھا پھر دیکھیں جب حدیث کے الفاظ تبدیل ہوتے ہیں نا تو اس پر ہماری بڑی گرفت ہے، پکڑ ہے. ہاں ٹھیک ہے. جی. کوئی اور؟ جی. اس کو آپ وقفہ کیوں دے رہے ہو؟ کلمتان کیوں؟ کلمتان حبیبتان الی الرحمن. ہاں ماشاء اللہ. جی. کوئی اور؟ جی. ٹھیک ہو کیا؟ جی. کوئی اور؟ جی آپ سنائیے. موقع مل گیا آج. اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا. صحیح. ٹھیک ہو گیا. جی. ٹھیک ہو گیا. لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو یاد کرو گے تو تم رو گے بہت زیادہ اور ہنسو گے بہت کم. جی. جی آپ.
جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے وہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہوتا ہے جب تک کہ وہ لوٹ کر نہیں آ جاتا. ٹھیک ہے جی. کوئی اور؟ جی یس پیچھے. صحیح ٹھیک ہو گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حدیث کی ایک کتاب جس کا نام الترغیب والترہیب ہے، حافظ منذری نے یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس میں احادیث جمع کی، اور اس کتاب کا ایک اختصار ہے مختصر الترغیب والترہیب، جس اس اختصار کے لیے حافظ ابن حجر عسقلانی نے کام کیا الحمدللہ. اور انہوں نے صحیح احادیث کا انتخاب کیا کیونکہ الترغیب والترہیب میں بہت زیادہ ضعیف احادیث بھی موجود ہیں. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے یہاں کچھ علماء کا یہ خیال ہے کہ ایسے اعمال میں جن کی رغبت دلانی مطلوب ہو یا جن کے لیے وعید دلانی مطلوب ہو تو اس میں ضعیف حدیث کو بھی قبول کیا جا سکتا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کذب علی متعمدا، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس پر لازم ہے، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے. اس اعتبار سے دیکھیں تو بہت بڑا کام ہے جو حافظ ابن حجر نے انجام دیا، اور اس کے بعد امام البانی نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ تو یہ مختصر الترغیب والترہیب ہے جس کو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ہر فرائیڈے پہ پڑھا کریں گے انشاءاللہ. ہم ان احادیث کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ چونکہ ان حدیث سے نفع اٹھانے والے وہ افراد ہیں جو عربی زبان سے زیادہ تعلق نہیں رکھتے، اور وہ افراد بھی ہیں جو عربی زبان سے متعلق ہیں. تو اس کے لیے ہم درمیان کا راستہ اختیار کریں گے کہ ہم اس کا لفظی ترجمہ نہیں کریں گے، بلکہ اس کے اردو ترجمے کے ساتھ ہم حدیث کا جو اصل مفہوم ہے اور حدیث میں جس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھانا چاہتے تھے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. پہلی کتاب ہے کتاب الاخلاص، اور باب ہے الترغیب فیہ، یعنی اخلاص کی ترغیب کے بارے میں. ان ابی کبشہ فضول Recording in خرچی کی ہے progress. تو دونوں گناہ میں برابر ہے. یہ حدیث بڑی امپورٹنٹ ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ مسند احمد میں ہے، ابن ماجہ میں، صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے. اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی حسرت بھی اس کو اللہ تعالیٰ کے یہاں یا تو اجر کے قابل بناتی ہے یا پکڑ کے قابل. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ حسرتیں، ہماری حسرت ہے
जिसका कोई फिजिकल वजूद नहीं है, लेकिन वो हसरत भी पकड़ के काबिल है अगर वो गलत कामों पर हो। अब गलत काम क्या है? फजूल खर्ची की हसरत रखना, जबकि उसके पास ना माल है और ना इल्म। वो कहता है अगर माल मिल जाए तो मैं भी उसी तरह से खर्च कर डालूं, जबकि दूसरा शख्स ये कहता था, जिसके पास इल्म था मगर माल नहीं था, कि मुझे माल मिल जाए तो मैं अपने उस सच्चे इल्म के मुताबिक उसे खर्च करूं। इससे ये पता चलता है कि हम अपनी नफ्सियाती कैफियत पर भी अल्लाह ताला के यहाँ जवाबदेह होंगे। आपकी कितनी नफ्सियाती कैफियत है? मिसाल के तौर पर गुस्सा, गम, उम्मीद, नाउमीदी, और इसी तरह से मायूसी है। और फिर आप देखें कि जैसे स्ट्रेस है, आप दबाव का शिकार हो जाते हैं और आप समझते हैं कि मैं सिर्फ शिकार हूं। ये बात नहीं समझते कि अपनी विल से शिकार हुए हैं। जबर नहीं है, खुद से वो रास्ता इख्तियार किया है। तो इंसान अपने दिल में उठने वाले जज्बों पर भी या तो अजर पाता है या उसकी पकड़ होती है। आप एक तासुर जो किसी शख्स को देते हैं, मिसाल के तौर पर हशाश बशाश चेहरे से मिलते हैं, क्या उस पर अजर है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपका अपने मुसलमान भाई को मुस्कुरा कर देखना भी सदका है। अब मुस्कुराहट में बखीली कर ली, मुस्कुराए नहीं, रिजर्व हो गए, या आपने थोड़े गुस्से वाले जेस्चर्स दिए, क्या ख्याल है, क्या इस पे पकड़ नहीं होगी? इस पे भी पकड़ है। इंसान की हसरत, इंसान की नदामत, इंसान का नेकी के कामों के बारे में शौक रखना, इंसान का जो शौक है, उसकी जो रगबत है, उस पर भी आ जाए, अगरचे कोई इंसान वो नेक काम ना कर पाए। इस हदीस के हवाले से आपसे दरियाफ्त करना चाहती हूं, अपने लिए क्या सोचा? 4 अशखास में से कौन सा शख्स बनना है? कौन सा शख्स बन सकते हैं? कोई तो पहला शख्स बन सकता है, लेकिन अगर पहला शख्स नहीं भी बन सके, दूसरा जरूर बन सकते हैं, लेकिन तीसरा और चौथा शख्स नहीं बनना इंशाअल्लाह। क्योंकि तीसरा और चौथा काम जो है अल्लाह ताला के यहां पकड़ वाला है। दूसरी हदीस है, वान इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल फीमा यरवी अन रब्बिही अज़्ज़ा वजल। सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब अज़्ज़ा वजल्ला से रिवायत करते हुए इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला ने नेकियां और बुराइयां लिख रखी हैं। क्या आप इस बात को समझते हैं कि अल्लाह ताला ने नेकियां और बुराइयां लिख रखी हैं? इससे क्या मुराद है? ये नेकियां करने से पहले की बात है, बुराई करने से पहले की बात है, या बाद की बात है? जी, पहले की बात। बाद में तो फरिश्तों ने लिखना है। बेशक अल्लाह ताला ने नेकियां और बुराइयां लिख रखी हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत इस तरह बयान की कि अगर कोई नेकी का इरादा कर ले मगर उसे न कर सके,
تو اس ارادے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھتا ہے. اب دیکھیے اچھا ارادہ کیا ہے, کر نہیں پائے, لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مکمل نیکی لکھی جاتی ہے. اور اگر ارادہ کرنے کے بعد اسے عملی جامہ بھی پہنا دے تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس 10 سے لے کر 700 تک, بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ, کئی گنا زیادہ نیکیاں لکھ لیتا ہے. اگر کوئی شخص برائی کا ارادہ کرنے کے بعد اس پر عمل نہ کرے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے اللہ تعالیٰ اپنے پاس اسے ایک مکمل نیکی لکھ لیتا ہے. اور ارادہ کرنے کے بعد اگر اس برائی کے مطابق عمل کر لیا تو اسے اللہ تعالیٰ اپنے پاس صرف ایک برائی لکھتا ہے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. ایک روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک برائی لکھتا ہے یا اسے بھی مٹا دیتا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف وہی شخص ہلاک ہوتا ہے جو خود کو تباہی اور ہلاکت میں ڈالنے والا. بات توجہ طلب ہے, بات ہے نیکی کی اور بدی کی. نیکی کیا ہے؟ نیکی کے بارے میں ہر شخص کا کانسیپٹ فرق ہے. ہمارے یہاں کتنے ہی کاموں کو نیکی کے کام سمجھا جاتا ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ نیکی کے کام نہیں ہوتے. دیکھیے قرآن حکیم ہمیں نیکی کے بارے میں کیا بتاتا ہے. نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر دو. پھر نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ, جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا. اللہ تعالیٰ نے جس آیت میں یہ بات بتائی ہے اس میں اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے, فرشتوں پر ایمان ہے, اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر, رسولوں پر, آخرت کے دن پر, یہ سارے نیکی کے کام. کیونکہ ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا تعلق صرف زبان سے ہو. امام بخاری نے اپنی صحیح میں باب باندھا ہے, الایمان هو القول والعمل. ایمان قول بھی ہے اور عمل بھی, یعنی ایمان کا تعلق زبان سے بھی ہے اور ایمان کا تعلق عمل سے بھی ہے. ہماری سوسائٹی میں ایمان کو ایک جامد چیز سمجھا جاتا ہے کہ بس زبان سے کہہ دیا, اب اس نے نہ گھٹنا ہے نہ بڑھنا ہے. امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک اور باب باندھا ہے, الایمان یزید و ینقص. ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے. جب انسان نیک اعمال کرتا ہے تو ایمان بڑھتا ہے, اور جب نیکیاں نہیں کرتا, گناہ کرتا ہے, تو ایمان گھٹ جاتا ہے. اب ہم بات یہ کر رہے تھے اس حدیث کے حوالے سے, جب کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور کر نہیں پاتا تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی لکھ لیتا ہے. جب وہ کر لیتا ہے تو 10 گنا سے لے کے 700 گنا, بلکہ اس سے بھی کئی زیادہ گنا, بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے یہاں لکھ لیتا ہے. اس کے مقابلے میں جب کوئی گناہ کرتا ہے, اگر وہ ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو لکھتے نہیں ہیں, لیکن جب وہ کر ڈالے تو صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے. یہ اس کی رحمت ہے, یہ اس کی انسانوں کے ساتھ شفقت ہے کہ گناہ کے بارے میں اتنا چانس دیتا ہے, وہ جہانوں کا بادشاہ. لیکن ایک چیز ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ گناہوں کے برے اثرات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں جس گناہ سے توبہ کی جائے معافی مل جاتی ہے, مل سکتی ہے, وہ
غفور و رحیم ہے. کیا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا تھا؟ جس درخت کا پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے روکا، انہوں نے جب پھل کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ الفاظ سکھا دیے جس سے وہ توبہ کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی. جب آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو دنیا میں بھیجا گیا تو توبہ قبول کرنے کے بعد پاک کر کے بھیجا گیا. یہاں پہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ہم دیکھ رہے تھے نیکی کو، نیکی سب سے پہلے اگر ایمان ہے تو نیکی کا تعلق صدقے سے بھی ہے، انفاق سے. یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقے دل سے اپنا مال خرچ کرنا نیکی ہے، چاہے وہ والدین پر ہو، چاہے وہ رشتہ داروں پر ہو، چاہے وہ محروم طبقات پر ہو. اسی طرح سے نماز پڑھنا نیکی ہے، اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنا نیکی ہے، صبر کرنا نیکی ہے، سچ بولنا نیکی ہے، اور راستے میں پڑے ہوئے پتھر کو یا ایذا دینے والی چیز کو ہٹا دینا بھی نیکی ہے. کسی مسلمان کو مسکرا کر دیکھنا بھی نیکی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، نیکیوں کا پتہ تو بہت سو کو ہوتا ہے، لیکن نیکی کی رغبت، نیکی کا شوق ہر دل میں نہیں ہوتا. نیکی کرنا ہر کوئی اپنے لیے ضروری خیال نہیں کرتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کی ریزن کیا ہے؟ نیکیاں کون کرتا ہے؟ مجھے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اس کا جواب ملتا ہے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، بلکہ نیکی یہ ہے جس نے تقوی اختیار کیا. اب اگر آپ تقوی کو دیکھیں گے، تقوی نیکی ہے. جو متقی بنتا ہے نا سچے دل سے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، دراصل وہ نیکیاں کرتا ہے. اس دل کے اندر شوق اور رغبت ہوتی ہے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کی اطاعت کرنا. ہمارے یہاں اس کے اوپر ڈسکشن نہیں ہوتی، ثواب کی امید رکھنی نہیں آتی. جیسے آپ ابھی نماز پڑھ کے آئے ہوں گے، سچ سچ بتائیے گا کتنے اجر کی نیت رکھی تھی. نارملی نماز کے بارے میں یہ تو یاد رہتا ہے وضو کیسے کرنا ہے، وضو کے بعد جائے نماز پہ کھڑے ہونا، اور کیا کچھ الفاظ ادا کرنے ہیں، اور کیا کچھ اعمال جو اعضاء کے اعمال ہیں وہ کس طرح سے انجام دینے. تو آپ کھڑے ہوتے ہیں. نارملی ہمارے یہاں نماز کے لیے جو بات کہی جاتی ہے، نماز پڑھنا، پڑھنے میں اور ادا کرنے میں فرق ہے. پڑھنے سے یہ مراد ہے کہ آپ کو جو لفظ آتے ہیں آپ انہیں دہرا دیتے ہیں. ریلی دہرانے میں بھی وہ بات نہیں ہوتی. مجھے ایک صاحب کی بات یاد آتی ہے جنہوں نے کہا، انہوں نے اپنی سٹوری لکھی کہ میں بچپن میں اپنی ماں کو نماز سناتا تھا. پھر جس وقت مجھے نماز یاد ہو گئی تو میری ماں نے کہا، پہلے تو مجھے نماز سناتے تھے، اب یاد رکھنا اس کے بعد تم نے اپنے اللہ کو نماز سنانی ہے، اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہہ کر آنا ہے. ریلی اتنی سادگی کے ساتھ ماں نے طریقہ کار بتا دیا کہ اب یہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے. آپ اس کے سامنے ان الفاظ کو دہراؤ گے، وہ سنے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سیدنا جبریل علیہ السلام نے سوال کیا، مل احسان، احسان کیا ہے، تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھتے ہو. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر اگر آپ اسے نہیں دیکھتے وہ تو آپ کو دیکھتا ہے. وہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے،
اب آپ دیکھیے کہ جس نے نماز ادا کرتے ہوئے اللہ تعالی سے امید رکھی کہ وہ اجر دے گا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے یہ امید رکھی کہ یہ نماز میرے گناہوں کا کفارہ بنے گی، کہ یا اللہ اس نماز کی وجہ سے میری پچھلی برائیوں کو مٹا دے، اور یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ آپ جب نماز ادا کرتے ہیں اور سلام پھیرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل آپ کی سنت کو فالو کرتے ہیں، تو اب ایک بار اللہ اکبر کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ سنت ہے، اور اس لیے بھی کہ مغفرت کی ضرورت ہے۔ جو انسان نیکی اور گناہ کو سمجھتا ہے اور اپنے گناہوں اور اپنی خطاؤں کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، حقیقی انداز میں وہی مغفرت طلب کر سکتا ہے۔ اسی کو پھر نیکیوں کا شوق لگ جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الحسنات، بے شک نیکیاں یذہبن السیئات، برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ نیکی کرنے کا شوق اس دل کے اندر پیدا ہوتا ہے جس کو اپنے گناہ معاف کروانے ہیں، جس نے اپنے رب کو جواب دینا ہے، جس کے دل کو یقین ہے کہ حساب کتاب ہوگا، جو اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھتا ہے اپنے لمحے لمحے کے بارے میں۔ ایک ایسے دور میں جہاں انسانوں کا ذہن خراب ہو چکا، میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ کل کا جو شرک تھا وہ تو بڑا سادہ سا تھا۔ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، لوگ اسی طرح سے مختلف جو مظاہر قدرت ہیں ان کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے تھے، کوئی سورج کے آگے، کوئی چاند کے آگے، کوئی تاروں کے آگے۔ لیکن آج کا شرک کتنا عجیب ہے، اس کا تذکرہ قرآن مجید میں ملتا ہے۔ جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے افرائیتا من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ دیکھیے اتنی سادہ سی بات ہے، اگر ایک انسان اپنی ذات پر اپنے رب کا حق تسلیم نہیں کرتا تو جانتے ہیں چینج کیا آتی ہے؟ انسان اپنے آپ کو اپنی زندگی کا مالک، اپنے جسم کا مالک اور اپنے فیصلوں کا مالک سمجھتا ہے۔ یہ میری زندگی ہے، اپنی زندگی کے بارے میں میں فیصلہ کروں گی۔ آپ نے یہ فکرے اچھلتے ہوئے سنے ہوں گے، اور وہ جو پاپولر فکرہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ توحید ہے؟ اس کا کسی دین سے تعلق ہے؟ میرا جسم میری مرضی، جو کہتا ہے نا میری مرضی، وہ اپنے آپ کو خدا بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے، وہ کسی کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھتا۔ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے کوئی حساب کتاب نہیں لے سکتا، مجھے کوئی پابند نہیں کر سکتا، میں آزاد ہوں، میرے فیصلے میری مرضی کے مطابق، جو مجھے سوٹ کرتا ہے، جو مجھے اچھا لگتا ہے۔ جانتے ہیں اسلام کسے کہتے ہیں؟ اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے بچھا دینا، جھکا دینا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، اس کو ٹیسٹ مل گیا ایمان کا، وہ ایک راستے پہ چل پڑا ہے۔ من رضی باللہ ربا، جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گیا،
وَبِ مُحَمَّدٍ نَبِيًّا رَسُولًا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ کیسے راضی ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ پر؟ گھر میں کسی پیارے کی ڈیتھ ہوئی ہے، ڈیڈ باڈی پڑی ہے، اور گھر والے یوں تو صبر بھی کر رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں ابھی جانے کا وقت نہیں تھا۔ ابھی مجھے 2 دن پہلے کسی کے یہاں جانے کا اتفاق ہوا، کسی ڈیتھ پہ۔ گھر والوں کا صبر بے مثال تھا، نو ڈاؤٹ، لیکن ایک فقرہ زبان سے نکلا تو یہ کہ ابھی اس کے جانے کا وقت نہیں تھا۔ تو میں نے انہیں کہا اس کا فیصلہ آپ کے اور اس کے رب نے کرنا ہے، اور اس نے زمین و آسمان کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے کر رکھا تھا۔ اس کو پتا ہے کسی نے کب جانا ہے۔ ہمارا کام یہ فیصلہ کرنا نہیں ہے، ہمارا کام صبر کرنا ہے، ہمارا کام راضی ہونا۔ تو جو اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے کیا وہ نیکی نہیں کرتا؟ جو صبر کرتا ہے کیا وہ نیکی نہیں کرتا؟ اب ہے ایک نیکی راضی ہونا، لیکن جس نے جتنی مشقت کے ساتھ خود کو راضی کیا ہے، ہو سکتا ہے اس کو 10 گنا یا 700 گنا اجر مل رہا، ہو سکتا ہے 700 گنا سے بھی زیادہ اجر مل رہا۔ اسی طرح سے گناہ کا تصور، ارادہ اور گناہ کر لینا ایک گناہ کے برابر ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ایک گناہ جہنم میں لے جانے کے قابل بنا دیتا ہے انسان۔ آپ کو یاد نہیں وہ خاتون جس کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا کہ وہ یوں تو بہت عبادت گزار ہے، لیکن ایک بلی کو اس نے پکڑ کر باندھ دیا تھا اور بلی مر گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں گئی، کہ اگر وہ بلی کو چھوڑ دیتی تو بلی اپنی غذا حاصل کر لیتی تو وہ رسپانسبل نہ ہوتی۔ اس نے بلی کی آزادی کو ختم کیا۔ تب سوچیں کتنے ہی جانور، کتنے پودے ہیں جن کے بارے میں لوگ اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھتے، اور مجھے یہ دیکھنا کہ میں کتنا جواب دہ سمجھتی ہوں، اور آپ کو یہ دیکھنا کہ آپ کتنا جواب دہ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح سے جتنے انسانوں سے ہمارا تعلق ہے، والدین ہیں، والدین پر غصہ کرنا بچے اپنا حق سمجھتے ہیں، اور وہ جو بچپن میں پڑھا کرتے تھے تو عجیب لگتا تھا، لیکن آج تو ایسا لگتا ہے سوسائٹی اس کی عملی تصویر بن گئی۔ وہ جیسے ہمارے کسی شاعر نے کہا، ہم ایسی کل کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بچے اپنے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے یوتھ کو کیا اپنے والدین کو عقل مند سمجھتے ہیں، ان کو لگتا ہے جو ہمیں پتا ہے ہمارے والدین کیا جانے۔ ایسی سوچ کے ساتھ والدین کے ساتھ نیکی کہاں سے آئے گی؟ اب جو نیکی نہیں کر رہا اس کی بدی ہو رہی ہے۔ جس نے والدین کی خدمت کرنی تھی، جس نے والدین کی اطاعت کرنی تھی، جس نے ان کی کیئر کرنی تھی، جس نے ان سے محبت کرنی تھی، یہ سارا کچھ نہیں کیا۔ اب اس نے کچھ بھی نہیں کیا، خیال نہیں رکھا، اس نے غصہ کیا، تو کیا وہ ایک اکیلا غصہ رہے گا؟ جس جس حق میں کمی کیے ہے وہاں وہاں پکڑ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اب جس کو یہ پتا چلے کہ میرے سے دن رات یہی کام ہوتے ہیں، وہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے گا؟ لیکن لوگ اپنے آپ کو گناہ گاری نہیں سمجھتے۔ ایک خاتون نے مجھ سے کہا میں کیوں استغفار کروں، میں نے کون سے گناہ کیے ہیں؟ یہ ہمیں کیوں کہا جاتا ہے ہم استغفار کریں؟ یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ 100 مرتبہ استغفار کرنی چاہیے صبح کے وقت، یا اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 70 بار یا 100 بار استغفار کرتے ہیں؟ کہتے توبہ تو وہ کرتا ہے جس نے گناہ کیا، ہم تو گناہ ہی نہیں کرتے۔ دیکھیے کبھی انسان ایسی سٹیج پر بھی پہنچ جاتا ہے
کہ وہ اپنے آپ کو گناہگار ہی نہیں سمجھتا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کیسے لوٹ سکتا ہے؟ پھر وہ اپنے رب کے آگے فریاد کیسے کرے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا شخص دعا کرے گا؟ اسے دعا کی ضرورت ہی نہیں، اس کو اپنی ضروریات کے لیے کچھ طلب کرنے کی ضرورت نہیں، اس سے اللہ تعالیٰ پر توکل کی ضرورت نہیں، اسے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو خالص کرنے کی ضرورت نہیں، اسے اپنے رب سے محبت کی بھی ضرورت نہیں، اسے اپنے رب سے امید باندھنے کی بھی ضرورت نہیں، اسے صبر کرنے کی بھی ضرورت نہیں، شکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اسے حلال و حرام کا خیال رکھنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو گناہگار نہیں سمجھتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ جو مجھے اچھا لگتا ہے بس وہی حق ہے۔ یہ خواہش پرستی کا دین ہے، خود غرضی کا دین ہے، یہ خود رخی زندگی ہے، خدا رخی زندگی نہیں ہے۔ نیکی اور گناہ یہ ان لوگوں کا موضوع ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت کا دن آئے گا، حساب کتاب ہوگا، ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں حساب دینا ہے۔ تو جن کا بیلیف ہے وہ نیکیاں کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے نیکیوں کی وجہ سے جنت ملے گی، اور انہیں پتا ہے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا سکتے ہیں۔ اللہ کی آگ سے وہ پناہ مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جنت کا سوال کرتے ہیں ایسے لوگ۔ اور حدیث نمبر 3 ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، میرا بندہ جب کسی برے عمل کا ارادہ کرے تو اسے نہ لکھو حتیٰ کہ وہ اسے کر گزرے، اور اگر اسے کر لے تو اسے اتنا ہی لکھو جتنا کہ اس نے کیا ہے، اور اگر وہ میری وجہ سے اسے چھوڑ دے تو اسے اس کی ایک نیکی لکھ لو، اور اگر وہ کسی نیک عمل کا ارادہ کر لے اور اسے نہ کر سکے تو اسے اس کی ایک نیکی لکھ لو، اور اگر اسے کر لے تو اسے 10 سے لے کر 700 گنا تک لکھ لو۔ پچھلی حدیث کی طرح یہ بھی حدیث ہے نیکی اور گناہ کے بارے میں۔ برے عمل کا ارادہ، میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتی ہوں آپ کے ان ہاتھوں کی طرف، جن ہاتھوں میں قلم ہے، جس قلم سے آپ رسول اللہ کی احادیث لکھتے ہیں، قرآن لکھتے ہیں۔ ان ہاتھوں میں صرف قلم نہیں آتا، موبائل بھی آتا ہے۔ جو ہی آپ موبائل کھولتے ہیں تو ارادے ڈگمگانے لگتے ہیں۔ اب کھولتے تو اس لیے ہے کوئی میسج، کوئی کال، پھر جب آپ کھولتے ہیں میسج دیکھتے دیکھتے، کال دیکھتے ہوئے، آپ کوئی میسج ایسا ہے جس میں کسی نے لنک بھیجا ہے یوٹیوب کا، فیس بک کا، آپ اس لنک کو اوپن کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک دنیا اوپن ہو جاتی ہے۔ آپ کا ارادہ نہیں ہے، لیکن آپ اپنے ہاتھوں سے کیسے ایک لنک کلک کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک دنیا اوپن ہوتی ہے، اور آپ دیکھتے چلے جاتے ہیں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، پہلے آہستہ آہستہ، چھوٹا پھر بڑا، پھر اور۔ آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا؟ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی یوٹیوب چینل نہیں دیکھا؟ سب دیکھتے ہیں۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ یوٹیوب پہ بڑے اچھے سلسلے بھی ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ برا ہوتا ہے، بھلائی کی بھی بہت باتیں ہوتی ہیں، لیکن ایوری ٹائم سچ بتائیے گا کہ آپ کی نظر صرف نیکی کی کوئی چیز دیکھتی ہے یا کچھ اور بھی ساتھ لے کے آ جاتی ہے؟
ہم ایسے دور میں جیتے ہیں جہاں برائی کا ارادہ کیے بغیر برائیاں ہو رہی ہیں اور بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اور اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں چلتا۔ کیسے آنکھ ایسی چیز لے آئی ہے جس کی وجہ سے آنکھ میں تو کوئی خرابی نہیں آئی بظاہر، کیونکہ آپ کی آنکھ سرخ نہیں ہوئی، آپ کی آنکھ میں کوئی بیماری پیدا نہیں ہوئی، آپ کی آنکھ اسی طرح دیکھتی رہتی ہے، لیکن آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے اس کے آپ کے دل پر، آپ کی روح پر، آپ کے ذہن پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اب جب آنکھ نے دیکھا، کیپچر کر لیا، کیا وہ چیز دوبارہ ذہن میں نہیں آتی ہے؟ اگر کچھ سنا ہے تو سنا ہوا گونجتا ہے، دیکھا ہے تو دیکھا ہوا مائنڈ میں پاپ اپ ہوتا ہے، بار بار خیال آتا ہے، تو آپ کا ذہن، آپ کا وقت اس طرف لگ گیا نا۔ اچھا، اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا ذہن، آپ کا برین جو ہے نا جن چیزوں کو سیو کر رہا ہے، ہیں تو سارے برے کام، میں ان گناہوں کی بات کر رہی ہوں جو آپ نے کرنے نہیں چاہے، لیکن وہ آپ کی برین کی لائبریری میں کنٹینیوسلی بڑھ رہے ہیں، اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اتنی سپیس لے لی ہے انہوں نے، اتنی زیادہ سپیس لے لی ہے کہ اب یعنی ان کی سپیس شاید بڑھ گئی ہے نیکی کی باتوں سے، نیکی کی چیزوں سے، یا ہو سکتا ہے اتنی زیادہ نہ بڑھی ہو، برابر کی ہو، یا ہو سکتا ہے کم بھی ہو، لیکن آپ جانتے ہیں نا وائرس ایک بھی کافی ہے، ایک وائرس بھی پورا سسٹم خراب کر سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فزیکل ورلڈ میں تجربہ کروا رہے ہیں، کیسے کورونا جو ہے وہ پھیپھڑوں کو کھا جاتا ہے، لوگوں کے پھیپھڑوں کا جب سکین ہوتا ہے کورونا پیشنٹس کے، تو پتہ چلتا ہے 80%، 90% سانس لینے کے قابل نہیں، آرٹیفیشلی زندہ رکھا ہوا ہے۔ تو آپ اپنے برین کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اسلام کے ماں سوا دوسرے ریلیجنز کے لوگ اسے قبول ہی نہیں کرتے کہ آپ جو بدی دیکھتے ہیں وہ آپ کے برین کو خراب کرتی ہے، قبول نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں برین میں کیا فرق پڑا ہے، آپ فزیکل ایگزامن کر لیں، برین تو ویسے ہی کام کرے گا، آنکھ بھی ویسے ہی کام کرے گی، برین نے کون سا کام کرنا چھوڑ دینا۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ ہم محض مٹی سے بنے ہوئے انسان نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل بھی دی ہے اور ہمارے اندر روح بھی پھونکی ہے، تو ہم عقل، روح اور جسم کا بلنڈ ہے، تو ہماری صرف فزیکل باڈی خراب ہو یا نہ ہو یہ میٹر نہیں کرتا، ہماری روح پر جو اثرات پڑ رہے ہیں اس کی وجہ سے ہماری زندگی خراب ہوتی ہے، یہ گناہوں کے اثرات ہیں جو زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے ضرور بات کیجیے، ریلی زندگی میں پہلا کام تو یہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ حیات میں کب کب کیا کیا کیا، ایک دن کا دیکھنا، صرف ایک دن کی چیزیں جو آپ یوٹیوب سے دیکھتے ہیں یا آپ کہیں جا کے دیکھتے ہیں، اگر ان کا حساب کتاب لگا کے لکھنا چاہیں نا، ریلی نہیں کر سکتے کہ آپ کی آنکھ نے آج کیا کیا غلط دیکھا، ارادے کے بغیر، بلا ارادہ۔ پھر آپ ارادے والی بات اگر دیکھیں تو کتنی زیادہ ہے، بلا ارادہ جو کام ہوتے ہیں کیا ان پر پکڑ ہوگی؟ کیا ان پر پکڑ ہے؟ دیکھیں، آپ اپنے اندر سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے دل کو یہ یقین ہے ان پر پکڑ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تو ارادہ ہی نہیں کیا۔ بھائی آپ نے ارادہ نہیں کیا، ہو گیا، کام ہی ہو گیا، بغیر ارادے کے ہی کر لیا، فعل واقع ہو چکا۔ جب وہ فعل وقوع پذیر ہو چکا
تو کیا اس فعل کا حساب کتاب نہیں ہوگا؟ اس فعل کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا؟ پوچھا جائے گا، اس کی جانچ پڑتال ہوگی۔ اب اگر ان افعال کو دیکھنا چاہیں جو ہم دن رات ہمارے سے انجانے میں سرزد ہوتے رہتے، ریلی اگر آپ اس کو امیجن کر لیں، اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے دے اپنے گناہوں کا خود حساب کتاب لگانے کے قابل ہو جائیں تو آپ کی چیخیں نکل جائیں۔ ہمارے اعمال نامے میں جتنی بڑی تعداد میں گناہ شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں، یعنی 1 گھنٹے میں، 1 دن میں، 1 ہفتے میں، 1 مہینے میں، ایسے میں کتنی زیادہ ضرورت ہے نیکیاں کرنے کی، کیونکہ نیکیاں پھر ان گناہوں کے بدلے میں ان کو مٹانے کے لیے کام آئیں گی۔ اس لیے زیادہ نیکیاں کرنے کی ضرورت ہے، اور نیکی کا اجر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے اس کا اجر کثیر لکھا۔ حدیث نمبر 4 ہے، وفی روایتی لمسلم قال اللہ عز وجل، مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ نیکی کرے تو جب تک وہ اسے عملی جامہ نہ پہنائے میں اسے ایک نیکی لکھ لیتا ہوں، اور جب وہ اسے عملی جامہ پہنا دے تو میں اسے 10 نیکیاں لکھ لیتا ہوں۔ اس حدیث کے آخر میں یہ الفاظ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری وجہ سے گناہ کو چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ ویلیو کرتے ہیں گناہ کو چھوڑنے کو، الحمدللہ۔ اور میں حدیث نمبر 5 بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ سیدنا ابو الدرداء سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بستر پر سوتے وقت یہ نیت کر لے کہ وہ رات کو نماز تہجد پڑھے گا مگر صبح تک نیند کے غلبے کی وجہ سے بیدار نہ ہو سکا تو اس کی نیت کے مطابق ثواب لکھ دیا جائے گا، اور نیند اس کے رب کی طرف سے اس پر صدقہ ہوگی، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ اس حدیث سے خاص بات پتہ چلتی ہے کہ نیکی کا ارادہ کرنا کتنا ویلیوبل کام ہے۔ انسان ارادے کرنے میں سست ہو جاتا ہے، کبھی نیکی کا ارادہ کرنے سے نہیں رکنا، جتنی بار ارادہ کریں گے اتنا ثواب، لیکن ارادے میں اخلاص چاہیے، نیک نیتی، ارادے میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ سوال کر لیں۔ اس بار ترغیب کی بات تھی، اگلی بار جب ہم کریں گے تو ترہیب کی بات ہوگی، وعید کی بات ہوگی، وہاں سے شروع ہوگا۔ اور یہ بڑی دلچسپ ہے اس اعتبار سے کتاب کہ جن معاملات میں رغبت کی بات ہے اس سے اپوزٹ پہ وعید کی بات آتی ہے تو بات زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے، الحمدللہ۔ کوئی کوشچن کرنا چاہیں، کوئی سوال، کوئی بات جو آپ نے لرن کی اسے بتانا چاہیں؟ جی بتائیے۔ نیت ہم کام کر لیتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ان کا بھی سوال ہوگا، تو میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ نیت کرنا اور نیت نہ کرنا، ارادہ کرنا اور ارادہ نہ کرنا، یہ دونوں چیزیں ایٹ اے ٹائم کیسے پاسبل ہے؟ ایک وقت میں؟ ہاں جی، دیکھیے جیسے آپ نے حدیث ہمیں بتائی کہ جو جیسے ابھی حدیث ہمیں سنی کہ بستر پہ جب ہم سوتے ہیں کہ تہجد کی نماز ہم پڑھ لیں اس نیت سے تو اس کا ہمیں ثواب مل جاتا ہے، اور دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہماری آنکھ ویسی چیزیں دیکھ لیتی ہے جس کا ہم ارادہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو ارادہ ایک طرف ہم نے ارادہ کرنا دیکھا اور ایک طرف ارادہ نہ کر کے عمل کرنا دیکھا۔ بڑا ویلیوبل کوسچن کیا آپ نے، ماشاءاللہ، گہرا۔ جی
اور انشاءاللہ اس سے بہت سارے لوگوں کے لیے الجھن حل ہوگی. بات یہ ہے کہ نیکی کے ارادے کی بات ہم نے دیکھی. نیکی کا ارادہ کرنے پر بھی نیکی کا ثواب ہے. اور یہ بھی بتا دینا چاہتی ہوں کہ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کوئی عمل نیت کے بغیر نہیں دیکھا جاتا، نیت کے ساتھ میچ کر کے. کیونکہ عمل کی نیت کے بغیر کوئی ویلیو نہیں ہے نیکی کے عمل کی. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ نیکیاں بلا ارادہ بھی ہو سکتی ہیں انسان سے، لیکن ہم سے یہ مطلوب ہے کہ ہم ارادتاً نیکیاں کریں. کیونکہ جتنی کسی کی نیت سٹرونگ ہوگی، جتنا زیادہ نیت خالص ہوگی، اتنا زیادہ اجر ملے گا، 10 سے لے کے 700 گنا تک. یہ نیت کی بنیاد پر فرق آئے گا. اب ہے بلا ارادہ برائی کا عمل کرنا. ارادہ نہیں ہے، ارادہ ہوتا بھی تو گناہ نہ لکھا جاتا، لیکن اب ارادہ کیا ہی نہیں اور گناہ ہو گیا. ارادہ نہیں کیا تو دیکھیے، ایک ہے انسان سے بلا ارادہ جو کام ہوتے ہیں نا، وہ ایک بار ہے نا. پہلی نظر معاف ہے، لیکن دوسری نظر تو معاف نہیں ہے. پہلی بار اگر ایک دفعہ نظر پڑی ہے اور آپ رک گئے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں. اور اس حدیث میں ہم نے یہی دیکھا کہ میرا بندہ میری وجہ سے گناہ سے رکا ہے، اس پر اجر ملے گا. لیکن اب وہ ایک کے بعد ایک اور دیکھتا چلا گیا، تو اس کا مطلب ہے ارادہ شامل ہو گیا. پہلے ارادہ نہیں تھا پہلی نظر پہ، لیکن اس کے بعد ارادہ ہو گیا شامل. اور اب وہ جو عمل ہو رہا ہے وہ ایک عمل نہیں ہے، ہر عمل مختلف ہے. جیسے ایک سلائڈ ڈیفرنٹ ہے یا ایک پکچر ڈیفرنٹ ہے، اگلی پکچر الگ ہے، اس سے اگلی الگ ہے. اور اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو فلڈ آف انفارمیشن ہے. آپ ایک دن میں اتنا کچھ دیکھتے ہیں، اتنا کچھ دیکھتے ہیں، لا یعنی بے مقصد اور بری چیزیں. میں نے لا یعنی بے مقصد کو الگ کر دیا اور بری چیزوں کو الگ کر دیا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بے مقصد ہی آپ دیکھتے رہتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، بے فائدہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جو اسے فائدہ نہیں دیتی، جس سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. تو جب ایک انسان بیکار کام کرتا ہے تو اس پہ پکڑ ہے، لا یعنی کاموں پہ پکڑ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھنے کے قابل ہیں. کیونکہ جب تک آپ سمجھتے نہیں ہیں اس وقت تک آپ برائی کو چھوڑنے کے قابل نہیں ہوتے اور نیکی کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نیکیوں سے محبت کر سکیں اور ہم برائیوں کو چھوڑنے کے قابل ہو سکیں. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.